الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ہمارے 9 پارٹ ہو چکے، آج ہمارا 10واں پارٹ ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. وقف کے کیا معنی ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 پیش ہوں تو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے. اگر وقف کی حالت میں آخری کلمے پہ 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، یا 1 زبر ہے، 1 زیر ہے، 1 پیش ہے، تو ان سب کو ختم کر دیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے نستعین، نون پڑھی، نون کے اوپر پیش پڑا ہے تو نستعین. تو اسی طرح 1 زبر ہوگی یا 1 زیر ہوگی یا 2 پیش ہوں گے یا 2 زیر ہوں گی تو وہ سارے ہٹ جائیں گے اور وہ آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اس کے بعد وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ اگر وقف کی حالت میں آخری حرف پر 2 زبر آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے عوجن کی جگہ عوجا، جیم 2 زبر جن ہے تو عوجا. جب 2 زبر ہوں گی تو ہم کیا کریں گے؟ 1 زبر کو کم کر کے، 1 زبر کو گرا کے 1 زبر کو پڑھیں گے. باقی 2 زیر 2 پیش کی حالت میں دونوں ہی گر جائیں گے، لیکن 2 زبر کی حالت میں صرف 1 زبر گرے گی، 1 زبر پڑھی جائے گی. وقف کی حالت میں گول تا، یہ جو لکھی ہوئی ہے، ہو تو کیا کریں گے؟ گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو اسے وقف میں ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. میں نے پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اسے کہتے ہیں تا بشکل ہا، جو دکھنے میں ہا کی طرح ہے، اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں. تو اس پہ کوئی بھی حرکت آ جائے تو کوئی بھی حرکت کے باوجود جب ہم وقف کریں گے تو یہ ہا پڑ جائے گی، جیسے الصلاۃ، الصلاۃ، اس طرح. تو یہ ہا کے ساتھ بدل جائے گی، ہا ساکنہ ہو جائے گی. نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ نون قطنی یہ بڑا اہم سوال ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی، اب جب تنوین آتی ہے اس کے بعد حمزہ وصلی جو ہوتا ہے، جب وہ حمزہ وصلی آ جائے، جیسے احد نلا، اللہ، یہ حمزہ وصلی جو ہے اللہ کا یہ حمزہ وصلی ہے، تو احد نلا، نلا نون نیچے لگا دیتے ہیں. اسی طرح تو جب حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے جو اللہ کا حمزہ ہے وہ گر جائے گا. گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون، جیسے احدن تھا نا، احدن، دال 2 پیش دن، یہ تنوین تھا تو تنوین گر جائے گا اور اس کی جگہ ہم چھوٹا سا نون جو لکھا ہوتا ہے اس کو زیر دے کر پڑھیں گے. جیسے احدن اللہ الصمد تھا تو احد نلہ الصمد ہو جائے گا. آگے دیکھیں جی، گول دائرہ یہ جو لکھا ہوا ہے، وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اب وقف کی علامات ساری آ رہی ہیں، تو یہ جو گول لکھا ہوتا ہے یہ وقف تام، یعنی یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے. اگر بندہ نہیں ٹھہرا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. وقف لازم جہاں پہ میم چھوٹا سے لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جو بیچ میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں تا لکھا ہوتا ہے، یہ تو اس پر ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے. جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟
یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیم جو ہے، اگر جیم پہ ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور اگر نہ ٹھہریں تو یہ بھی جائز ہے۔ زا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف مجوز یعنی زا جو لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اگر نہ ٹھہریں تو بہتر ہے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔